ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون معزز سامعین کرام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر دشمنان صحابہ کی طرف سے جو الزامات عائد کیے جاتے ہیں ان کا تحقیقی جائزہ اس کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے جو بھی ان پر الزامات عائد کیے جاتے ہیں یا تو وہ موضوع ضعیف اور من گڑت روایت کا سہارا لیا جاتا ہے یا اگر کوئی صحیح احادیث ہے اس کے معنی کو تروڑ مڑوڑ کر بیان کیا جاتا ہے گویا کہ تحریف معنوی کر کے سیدنا
معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزامات کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ ان کو گالیاں نکالی جائیں، ممبروں پر کھڑے ہو کر سابقہ 2 جمعات میں اس بات کی وضاحت کی کہ کس جگہ کس لفظ پہ ڈنڈی مارے گی اور کن ضعیف اور موضوع روایت کا سہارا لیا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے دشمنان صحابہ کی طرف سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک الزام اور عائد کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ اسلام لانے کے بعد شراب نوشی کیا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں اس حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے۔ وہ حدیث پہلی بات ہے ہی ضعیف، دوسری بات اس کے اندر بھی خیانت کی جاتی ہے، تحریف معنی میں کی جاتی ہے، الفاظ کے جو معانی ہے اس کے برعکس وہ معانی کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ نعوذ باللہ سیدنا امیر معاویہ شراب پیا کرتے ہیں۔ اب وہ روایت کون سی ہے، اس کے اندر تحریف معنی کیا ہے، اس کے طرف آتے ہیں۔ مسند احمد کے اندر فقط ذخیرہ احادیث میں ایک ہی روایت ہے جس کا سہارا لے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اکلوتی ایک ہی حدیث ہے، یہ مسند احمد کے اندر ہے۔ اس کی سند کچھ یوں ہے: حدثنا زید بن الحباب حدثني حسین حدثنا عبد الله بن بريدة قال دخلت أنا وأبي على معاوية فأجلسنا على الفرش ثم أتينا بالطعام فأكلنا ثم أتينا بالشراب فشرب معاوية ثم ناول أبي ثم قال ما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: عبداللہ بن بریدہ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں اور میرے والد گرامی عبداللہ یہ روایت کرتے ہیں میں اور میرے والد گرامی بریدہ جو صحابی رسول ہیں، ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ فَأَجْلَسَنَا عَلَى الْفُرُشِ، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں بہترین بچھونے پر بٹھایا، قلیم ٹائپ بچھونا تھا اس پہ بٹھایا۔ ثم اُتِينَا بِالطَّعَامِ، پھر کھانا لایا گیا، فَأَكَلْنَا، تو ہم نے کھانا کھایا۔ ثم اُتِينَا بِالشَّرَابِ، پھر ہمارے پاس کوئی مشروب لایا گیا، فَشَرِبَ مُعَاوِيَةُ، تو پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مشروب پیا۔ ثم ناول ابی، پھر وہ مشروب میرے باپ بریدہ کو پکڑا دیا۔ ثم قال، پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ما شربته منذ حرمه رسول اللہ، میں نے اس کو اس وقت سے نہیں آج تک پیا جب سے اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام قرار دیا۔ اس حدیث کا صحیح ترجمہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ حدیث سندن ضعیف ہے، اس کی طرف بعد میں آتے ہیں۔ اب اس حدیث کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے اس پہ غور کریں۔ عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں میں اور میرے والد گرامی بریدہ سیدنا امیر معاویہ کے پاس آئے، انہوں نے ہمیں قالین پہ بٹھایا، کھانا لایا گیا تو ہم نے کھانا کھایا، پھر ہمارے پاس شراب لائی گئی۔ ثم اُتِينَا بِالشَّرَابِ، اس لفظ پہ ذرا غور کرنا، پھر ہمارے پاس شراب لائی گئی، فشرب معاویہ، تو پھر سیدنا معاویہ نے وہ شراب پی۔ یہ ترجمہ غلط کیا جاتا ہے، یہ وہ ہے ثم ناول ابی، عبداللہ کہتے ہیں پھر امیر معاویہ نے یہ شراب میرے والد گرامی بریدہ کو پکڑائی۔ ثم قال ما شربته منذ حرمه رسول اللہ،
میرے والد گرامی نے کیا جواب دیا؟ میں نے اس کو تب سے چھوڑ دیا ہے جب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ سب سے پہلے آتی ہیں اس کی سند کی طرف کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ محدثین نے کسی بھی حدیث کو پرکھنے کا، جانچنے کا جو پیمانہ وضع کیا ہوا ہے، اس پیمانے کے مطابق یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یہ پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس حدیث کی سند میں جو ابھی میں نے سند پڑھی، حدثنی حسین، یہ جو راوی ہیں حسین بن واقد ان کا نام ہے، یہ حسن الحدیث ہے۔ ان کی روایت کم از کم حسن درجے کی ہوتی ہے۔ یہ صحیح احادیث کی اقسام میں سے قسم حسن ہے، یعنی کہ ایک ضعیف حدیث ہے، اس کے مد مقابل کوئی اور ضعیف حدیث مل جائے لیکن ضعف ذرا کم ہو، زیادہ نہ ہو، تو یہ حدیث حسن ہو جاتی ہے، جو قابل قبول ہوتی ہے۔ یہ حسین بن واقد کی جو حدیث عموماً حسن ہوا کرتی ہے، لیکن جب یہ حسین بن واقد عبداللہ بن بریدہ سے روایت کریں، ان کی یہ روایت منکر ہو جاتی ہے۔ یہ محدثین کا اصول ہے، ضعیف حدیث کی اقسام میں یہ قسم منکر ہے۔ اور یہ بات امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، جن کی مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، انہوں نے بذات خود یہ بات بیان کی ہے کہ جب حسین بن واقد عبداللہ بن بریدہ سے پھر روایت نقل کریں، ان کی یہ روایت منکر ہو جاتی ہے۔ ان کی کتاب ہے العلل ومعرفۃ الرجال، امام احمد بن حنبل کی ہے۔ امام صاحب کے بیٹے عبداللہ بن احمد رحمہم اللہ تعالی یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد گرامی احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، ما انکر حدیث حسین بن واقد و ابی المنیب عن بریدہ۔ حسین بن واقد اور ابو المنیب جب یہ عبداللہ بن بریدہ سے کوئی روایت نقل کریں، ان کی روایت بہت ہی منکر ہوتی ہے۔ ما انکر حدیث حسین بن واقد، یہ ان کی کتاب ہے العلل ومعرفۃ الرجال، یہ اسماء الرجال فن کے ماہر تھے امام احمد بن حنبل۔ اسی طرح ان کی اور کتاب ہے، دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کتاب العلل کے اندر ہے الذی روى عنہ حسین بن واقد ما انکرها۔ حسین بن واقد نے یہ عبداللہ بن بریدہ سے جو روایت نقل کی ہے، کس قدر یہ روایت منکر، جن کی کتاب مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، وہ بذات خود اپنی کتاب العلل ومعرفۃ الرجال کے اندر اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں، اس روایت کی سند کے اندر جو راوی حسین بن واقد ہیں، ان کی روایت جب عبداللہ بن بریدہ سے روایت کریں یہ منکر ہوا کرتی ہے، سے ثابت ہوا یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور بعض لوگ، ایک محقق گزرے ہیں 1928 میں دمشق میں پیدا ہوئے تھے، جس طرح دیگر محققین ہیں نا، یہ علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی، اس طرح شعیب ارناؤت بھی ایک محقق گزرے ہیں، انہوں نے بھی جب مسند احمد پر تحقیق کی اس حدیث کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ حدیث قوی ہے۔ تو جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام عائد کرتے ہیں، وہ یہ بات ثابت کرتے ہیں، دیکھو محقق شعیب ارناؤت نے اس کو قوی کہا ہے۔ پہلی بات تو یہ، کہاں امام احمد بن حنبل جو امام ہے اسماء الرجال کے، اور کہاں یہ محقق 1928 میں پیدا، ہم امام احمد بن حنبل کا فیصلہ تسلیم کریں گے؟ اس کی وجہ شیخ شعیب ارناؤت ان تک یہ امام احمد کی یہ تحقیق نہ پہنچ سکی، اور جہاں
مسند احمد کی تحقیق میں شعیب ارناؤت رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے نا، یہ حدیث قوی ہے، وہاں یہ بات بھی ذکر کی ہے اس حدیث سے وہ معنی مراد لینا صحیح نہیں ہے جو سیدنا امیر معاویہ پر طعن کرنے والے معنی لیتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات بھی واضح کی ہے، تو ان کے ایک حصے کو، ایک بات کو لے لیا گیا، دوسرے کو رد کر دیا گیا۔ بہرکیف یہ سندن حدیث ضعیف ہے بفرض محال۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی بات تسلیم کر لیں کہ یہ حدیث قوی ہے، پھر بھی اس حدیث سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شراب پینا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ الفاظ ہے ثم اتینا بالشراب، پھر ہمارے پاس ایک مشروب لایا گیا، کھانے کے بعد مشروب لایا گیا، فشرب معاویہ، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مشروب پیا۔ جس نے بھی یہ شراب کا معنی، یہ شراب اردو والا جسے ہم شراب سمجھتے ہیں وہ لیا ہے، یہ عربی زبان سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے شراب، یہ ہر قسم کے مشروب پہ بولا جاتا ہے، ہر پینے والی چیز پہ بولا جاتا ہے۔ جو شراب ہم مراد لیتے ہیں جس سے بے ہوشی طاری ہوتی ہے، عربی کے اندر اس کو تو خمر کہا جاتا ہے۔ اگر شراب کی یہاں بات ہوتی جو حرام ہے تو یہاں خمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شراب ہر قسم کے مشروب پر بولا جاتا ہے، وہ حلال بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سورۃ دہر کے اندر شرابا طہورا، جنتیوں کے لیے پاکیزہ مشروب ہوگا، اور جہنمیوں کے لیے لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب ہوگا۔ یہ شراب طرح تو مشروب پہ بولا جاتا ہے، تو یہاں اس کو شراب یہ مراد لینا یہ صحیح نہیں، اس کے لیے خمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو حدیث کے اندر یہی بات ہے کہ مشروب پیا، پھر اس کے بعد عبداللہ کہتے ہیں میرے باپ برعیدہ کو سیدنا امیر معاویہ نے وہ مشروب پکڑایا، تو جب پکڑایا ترجمہ غلط کیا کیا جاتا ہے، انہوں نے شراب کا کر کے ترجمہ یوں کیا، میرے والد گرامی نے کہا کہ میں نے تب تک کا چھوڑ دیا جب تک سے اس کو اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ منسوب کس کی طرف ہے؟ سیدنا برعیدہ کی طرف، جبکہ اگر سیاقی کلام کو لیا جائے، حدیث پہ غور کیا جائے، یہ مقولہ بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی ما شربتہ منذ حرمہ رسول اللہ، میں نے تب تک نہیں اس کو ہاتھ لگایا جب سے اللہ کے نبی نے اس کو حرام قرار دیا۔ یہ کیا چیز ہے، کس کی بارے میں بات کی، آگے بات کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ الفاظ میں ہیر پھیر کیا جاتا ہے، اس سے مراد وہ شراب نہیں جو یہ کوئی مشروب مراد ہے۔ امام حیثمی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب مجمع الزوائد کے اندر یہ روایت کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ ذکر کی ہے، وہاں انہوں نے باب ہی باندھا ہے ما جاء فی اللبن، یہ مشروب دودھ تھا یہ والا۔ تو لہذا ثابت ہوا ایک تو یہ حدیث ضعیف ہے، دوسرا اس سے شراب پینا ثابت ہی نہیں ہوتا، کیونکہ شراب کے لیے خمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ بات شعیب ارناؤت رحمہ اللہ تعالی نے جہاں یہ کہی ہے نا کہ یہ حدیث کی سند قوی ہے، یہ باتیں انہوں نے وہاں یہ ذکر کی ہیں کہ اس سے مراد سیدنا امیر معاویہ ہے، وہی کہہ رہے ہیں جتنا کہ برعیدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر اس سے اگلی بات یہ بھی قابل غور ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان نقل کیا، بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من شرب الخمر فجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو شخص شراب پیے اس کے کوڑے لگاؤ، ایک مرتبہ پیے کوڑے لگاؤ، دوسری مرتبہ پھر پیے پھر کوڑے لگاؤ،
تیسری مرتبہ پھر پیے تو پھر کوڑے لگاؤ۔ اگر وہ چوتھی مرتبہ پیے کیونکہ وہ عادی ہو چکا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ فَقْتُلُوهُ، اس شرابی کو چوتھی بار پینے کے بعد قتل کر دیا جائے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا امیر معاویہ۔ اگر اس حدیث سے مراد شراب ہوتی جو مشروب سیدنا معاویہ نے پیا، اگر اس سے مراد شراب ہوتی تو کسی نے یہ اٹھ کر یہ بات کیوں نہ کہہ دی کہ اے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ایک طرف تو آپ شراب پینے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وعید نقل کرتے ہو، دوسری طرف شراب پیتے ہو، یہ بات کسی نے کیوں نہ کہہ دی؟ تو اسے ثابت ہوا کہ یہ وہ روایت ایک تو سندن ضعیف، دوسرا بھی شراب معنی لیا جاتا ہے، یہ معنی درست اور صحیح نہیں ہے، جبکہ بذات خود امیر معاویہ یہ حدیث بیان کرنے والے ہیں کہ شرابی کو چوتھی مرتبہ پینے سے قتل کر دیا جائے۔ اگلی بات یہ بھی ذہن میں رکھے، اگر بفرض محال ہم تسلیم کر لیں کہ وہ شراب ہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحابی رسول سیدنا بریدہ کی عزت پر بھی حرف آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس مجلس میں، جس محفل میں شراب کا دور چلتا ہو، یہ عام مسلمان کے شان نہیں ہے، تو ایک صحابی رسول کیسے ممکن ہے کہ وہ اس مجلس میں بیٹھے؟ کیونکہ اس کی ممانعت ہے، جس مجلس میں، جس محفل میں شراب کا دور چل رہا ہو وہاں اس مجلس میں بیٹھنا حرام ہے، یہ ممانعت ہوا ہے۔ اگر اس سے شراب مراد لی جائے، سید و امیر معاویہ کے ساتھ ساتھ سیدنا بریدہ کی عزت پہ بھی حرف آتا ہے، تو اسے ثابت ہوا اس سے مراد شراب نہیں۔ مزید ایک اور بات قابل غور ہے، کچھ حدیث اگرچہ سندن ضعیف ہے، بفرض محال ہم تسلیم کر لیں اس کو، پھر بھی شراب کا معنی واضح نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ جملے پہ غور کریں، ما شربتہ منذ حرمہ اللہ، میں نے اس کو تب سے چھوڑ دیا ہوا ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ اب دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص، اس کو اچھے طریقے سے معلوم ہے شراب کو حرام رسول اللہ نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ مختلف مراحل تھے، یہ آخری آیت ہے جس کے بعد اللہ نے کہا فاجتنبوہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام نے شراب کی مٹکے گلیوں میں بہا دیے، جس کے منہ کے قریب تھا اگر کوئی پیالہ فوراً ڈیل دیا۔ شراب کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حرام قرار دیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو حرام قرار دیا ہی نہیں ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اس کی نسبت منذ حرمہ رسول اللہ؟ دراصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کو حرام قرار دیا تھا وہ نبیذ کی ایک صورت تھی، اور اسی کی طرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ تھا، کیونکہ کچھ منافقین نے، کچھ مخالفین نے سیدنا امیر معاویہ پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیذ کی وہ قسم استعمال کرتے ہیں جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کیا ہے۔ کچی اور پکی نبیذ کہتے ہیں، کھجوروں کو بھگو کر رکھ دیا جائے نا صبح کو، شام کو جو اس کا شربت بنتا ہے وہ نبیذ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کچی اور پکی کھجوریں ان کو ملا کر اس کا نبیذ نہ بناؤ، کیوں؟ اس سے وہ نشہ پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اگر الگ الگ بنا لیا تو جائز ہے، اگر الگ الگ بنایا ہے اس کا کچھ وقت متعین ہے، زیادہ دیر رکھنے کے بعد اس کے اندر بھی، جائز قسم کے اندر بھی نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بہرکیف نبیذ کی جائز صورتیں بھی ہیں، ناجائز صورتیں بھی ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام عائد کیا جاتا تھا کہ وہ حرام صورت کو استعمال کیا کرتے تھے، اس کی صفائی اس مجلس میں، اس محفل میں سیدنا معاویہ نے سیدنا بریدہ کو دی کہ میرے بارے میں جو مشہور ہے نا، جھوٹ ہے، مخالفین کہتے ہیں، یقینی بات ہے میں شربتہ، میں نے اس حرام نبیذ کو اس وقت اس کے بعد نہیں پیا، منذ حرمہ رسول اللہ، جب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو حرام قرار دیا۔
یہ جو شراب سے مراد شراب لی جاتی ہے یہ معنی ہی نہیں ہے۔ اور یہ سیدنا معاویہ یہ بات کیوں کہہ دی؟ اس مشروب سے مراد دودھ ہے جو پیا خود بھی، پھر سیدہ برائدہ کو پیش کیا، اور ساتھ جو صفائی دی یہ الگ بات ہے۔ اور یہ کیوں صفائی دی؟ کیونکہ مخالفین نے یہ مشہور کیا تھا نبیذ کے ناجائز اختیار کرتے ہیں، تو وہ مشروب دودھ تھا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے نا، اس مکمل روایت کو پڑھیں تو اس کے اندر یہ بات ذکر ہے کہ میں جوانی سے لے کر اب تک مجھے اگر سب سے پسندیدہ مشروب ہے تو وہ دودھ ہے۔ یعنی دور جاہلیت میں بھی میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا بلکہ دودھ ہی استعمال کیا کرتا۔ تو یہ تھی چند وضاحتیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر شراب نوشی کا جو الزام لگایا جاتا ہے، ایک اکلوتی حدیث مسند احمد کی ہے اور وہ بھی سندن ضعیف۔ امام احمد جو اس حدیث کو نقل کرنے والے ہیں انہوں نے بذات خود اس کی وضاحت کی ہے۔ بفرض محال ہم شعیب ارناؤت رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق کے مطابق اس کو کبھی تسلیم بھی کر لیں، انہوں نے جو معنی بیان کیا وہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس سے مراد یہ شراب نہیں، شراب کو تو خمر کہتے ہیں عربی میں۔ اور یہ مقولہ کہ سیدہ برائدہ نے یہ کہہ دیا آگے سے کہ میں نہیں پیوں گا، جب سے اللہ کے نبی نے اس کو حرام قرار دیا ہے تب سے میں نے چھوڑ دیا ہے، یہ ان کا مقولہ نہیں، تو سیدہ معاویہ کا ہے۔ انہوں نے بطور صفائی لوگوں مخالفین کے رد میں ذکر کیا تھا یہ مشروب دودھ۔ تو ان وضاحتوں سے معلوم ہوا کہ یہ خام خواہ کا سیدنا معاویہ پر الزام ہے، دشمنان صحابہ اور مخالفین نے اس کو عائد کیا ہوا ہے ان پر، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ کو اس وضاحت بتانے کا مقصد یہی ہے کہ بہت سے لوگ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں دل میں بغض لیے پھرتے ہیں، ان کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خیالات پراگندہ ہے، ان کو سوچنا چاہیے، ان کو دعوت فکر ہے۔ دشمنان صحابہ نے یہ دیکھو چالیں چلی، حربے استعمال کیے، ضعیف احادیث کا سہارا لیا، کبھی تحریف معنی کی، تمہارے عقائد کو بگاڑا، گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ بہت سے لوگ اس چنگل میں پھنسے، اور جو اس طرح کے نظریات رکھتے ہیں ان کو دعوت فکر ہے، اور جن کو اللہ نے بچایا ہوا ہے وہ بات ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی الزامات ہیں سیدنا معاویہ پر وہ بے بنیاد ہیں، ضعیف اور منکر اور موضوع روایت کا سہارا لیا جاتا ہے یا تحریف معنی کی جاتی ہے، اس میں عافیت ہے۔ اگر ہم یہ بات نہ مانیں پھر بھی زبان درازی کریں، اس میں ان کا کیا جانا ہے، بلکہ ہماری نیکیاں ان کے کھاتے میں پڑیں گی، گمراہ ہم ہوں گے، ہمارا ایمان برباد ہوگا، ہم کفر و نفاق کی حد تک پہنچیں گے، اس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے۔ یہ پہلی میں ذکر کر چکا ہوں، سیدنا امیر معاویہ تک جو پہنچے گا ان کے خلاف اپنی زبان کو دراز کرے گا، وہ چلتے چلتے دیگر صحابہ کرام سے لے کر خلفاء الراشدین کو بھی نہیں بخشے گا۔ یہ ایک بہت بڑی چال ہے، اس لیے سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں اپنے ذہن کو بالکل صاف کیجئے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ بات کرے اس کے ذہن کو بھی صاف کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل قیامت کو ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ ان الحمد للہ